بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث إلينا إلى خاتم النبيين داعيا إلى أكمل الأديان وهاديا إلى الشرع المتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن الملائكة لتستحيي من عثمان كما تستحيي من الله ورسوله او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. ملے بیٹی پیغمبر کی سعادت اس کو کہتے ہیں، ملے بیٹی پیغمبر کی سعادت اس کو کہتے ہیں، کلام اللہ گواہی دے شہادت اس کو کہتے ہیں، وہ مظلوم مدینہ ہے جنہیں عثمان کہتے ہیں، حیا والا غنی اور ناشر قرآن کہتے ہیں، خریدا دیر روما کو پھر اس کو وقف پر ڈالا، خریدا دیر روما کو پھر اس کو وقف پر ڈالا، کیا تھا پیارے آقا نے فقط اعلان کہتے ہیں، نہیں کوئی سسر مجھ سا نہ ہے داماد عثمان سا، نہیں کوئی سسر مجھ سا نہ ہے داماد عثمان سا، نبی ان کے ہی بارے میں تو یہ فرمان کہتے ہیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان نظام، معبر اساتذہ، طلبہ نظام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بہت سی ایسی شخصیات بھیجی جنہوں نے اپنے ذرّی کارناموں سے خالق کائنات کی بھی رضا حاصل کی، مخلوق خدا کو بھی راضی رکھا، جن کا مقام و مرتبہ قابل رشک و لائق تحسین تھا۔ مگر کیا ایسی شخصیات بھی ہیں جن کا مقام اس قدر بلند ہو، جن کی عظمت کا یہ حال ہو کہ اللہ کے کسی نبی اور رسول نے ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں دی ہو اور دوسری کے انتقال کے بعد فرمایا ہو کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی فلاں کے ساتھ کر دیتا؟ تاریخ عالم ایسی ایک شخصیت کے سوا کسی اور کا نام پیش کرنے سے قاصر ہے، اور وہ نام نامی اس میں گرامی شہید مظلوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ راشد ہے، آپ کا لقب ذوالنورین ہے، ذوالنورین کے معنی ہے دو نور والا۔ آپ کا یہ لقب اس لیے پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیہ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے آپ کے نگاہ میں آئی۔ جب حضرت عثمان اسلام لائے تو ان کے چچا حکم بن عاص نے انہیں پکڑ کر رسی سے مضبوط باندھ دیا اور کہا کہ تم نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، میں تمہیں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک تم نئے دین کو ترک نہیں کرو گے۔ گویا کہ حکم بن عاص چاہتا تھا عثمان غنی اللہ کے حکم کو توڑ دے، حکم بن عاص چاہتا تھا عثمان غنی اللہ کے دین کو چھوڑ دے، حکم بن عاص چاہتا تھا عثمان غنی نبی کی سیرت سے اعراض کر لے، حکم بن عاص چاہتا تھا عثمان غنی نبی کی سنت کو چھوڑ دے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ عثمان غنی نے جواب دیا، او ظالم وقت، کان کھول کر سن، عثمان زندہ ہو اللہ کا دین چھوٹ جائے یہ نہیں ہو سکتا، عثمان زندہ ہو اللہ کے نبی کی چھوٹی سے چھوٹی سنت چھوٹ جائے یہ نہیں ہو سکتا، عثمان زندہ ہو اللہ کا حکم ٹوٹ جائے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عثمان نے دین اسلام کو اس دل سے قبول کیا ہے جس دل کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ دل دین اسلام کو نہیں ترک کر سکتا ہے۔ بزرگوں اور نوجوانوں، حضرت عثمان غنی بڑے باحیا اور بہت شرمیلے تھے، چنانچہ اماں عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور پنڈلیاں مبارک کھلی ہوئی تھی، اتنے میں حضرت ابو بکر تشریف لائے اور آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، حضور نے ان کو اجازت دے دی اور حضور
بھی حضور نے اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دی. کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان آئے, انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے, اپنے کپڑے برابر کیے. اما عائشہ فرماتی ہے جب تینوں حضرات چلے گئے تو میں نے معلوم کیا اے اللہ کے رسول, ابو بکر تشریف لائے تو آپ جیسے لیٹے تھے لیٹے رہے, عمر فاروق تشریف لائے تو بھی آپ کے لیٹنے کے انداز میں کوئی فرق نہیں ہوا, مگر جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, اپنے کپڑے برابر کیے. اس میں کیا وجہ تھی؟ آخر اس امر کے اندر کیا راز مثبت تھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ, الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ, کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں, کیا میں اس انسان سے شرم محسوس نہ کروں جس سے فرشتے تک شرم محسوس کرتے ہیں؟ اور فرمایا اے عائشہ, حضرت عثمان غنی بڑے باخبر ہے, بہت شرمیلے ہیں, مجھے خوف ہوا کہ اگر میں انہیں اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دیتا تو اپنی بات مجھ سے کہیں بغیر واپس چلے جاتے. قلت وقت کی بنا پر میں اپنے تقریر کو یہ ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا